الحمدللہ بھائی، الحمدللہ بھائی، الحمدللہ۔ اچھا چلیں جناب، ابھی ہم ایسے کرتے ہیں جیسے میں نے پہلے کہا کہ میں آپ کو نا ایک مثال دے کے بتاتا ہوں کہ ہمارے بھائی نے سوال یہ پوچھا واٹر صاحب آپ کے آنے سے پہلے، انہوں نے کہا جی کہ مسلمانوں اور احمدی یا قادیانی کلیرکس کے درمیان جب بات ہوتی ہے تو توفی کے لفظ پہ بہت بات ہوتی ہے، تو اس کو ہم اپنا مسلمانوں کا جو مقدمہ ہے اس کو کیسے رکھیں ان کے سامنے؟ ابھی واٹر بھائی میں آپ کو نا ایک اینگل سے اس بات کو ایڈریس کر کے رکھتا ہوں آپ کے سامنے، پھر آپ نے اس کو دیکھنا ہے۔ دیکھیں سورہ آل عمران کے اندر اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی حیات میں، ابھی وہ زندہ ہیں، جب ان کے دشمن ان کے خلاف پلاننگ کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ یا عیسیٰ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الیہ، کہ اے عیسیٰ میں تمہاری توفی کرنے والا ہوں اور تمہیں اپنی طرف اٹھانے والا ہوں۔ اب جس وقت ذرا یہ بات کہی جا، آگے اور بھی بات ہے لیکن ان کی ذات کے حوالے سے یہ اللہ نے دو باتیں وہاں پہ کی ہیں، اور ان دو باتوں کو مرزا غلام احمد قادیانی صاحب جو احمدیہ جماعت کے بانی ہیں وہ ان دو باتوں کو دو وعدے قرار دیتے ہیں، کیونکہ آگے بھی دو باتیں آ رہی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ دو وعدے یہ ہیں اور دو وعدے کل کہتے ہیں اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ عیسیٰ سے 4 وعدے کیے ہیں۔ اچھا اب دیکھیے گا ذرا، اب اگر یہ وعدے ہیں تو ان وعدوں کی تکمیل بھی قرآن میں پھر اللہ بتائیں گے۔ یہاں پہ بھی مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کی کوئی آدمی بھی نکال کے پڑھ لے، ان کی تفسیر پبلش کی گئی ہے، یعنی جہاں انہوں نے اپنی تفسیر کے کوئی پوائنٹ بیان کیے ہیں ان تمام کو اکٹھا کر کے جماعت نے پبلش کیا ہے تفسیر مسیح موعود کے نام سے، جو کہ جماعت کی ویب سائٹ پہ موجود ہے۔ تو مرزا صاحب جب سورۃ النساء کی اس آیت کی تفسیر کر رہے ہیں، رافعک الیہ، سوری بل رفعہ اللہ الیہ، جو کہ وہاں تھا نا کہ سورہ آل عمران میں کیا تھا، اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو اپنی طرف اٹھانے والا ہوں۔ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ وہ جو سورہ آل عمران کا وعدہ تھا اس وعدے کی تکمیل اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہے سورۃ النساء کے اندر، جب اللہ نے فرمایا بل رفعہ اللہ الیہ۔ اب نا واٹر بھائی دیکھیں، ہم جب قرآن پہ جاتے ہیں، ہم جب کہتے ہیں آؤ قرآن سے فیصلہ کر لیتے ہیں پھر یہ ہمیں کہتے ہیں نہیں تفسیر پہ جانا ہے۔ ہم جب کہتے ہیں آؤ پھر تفاسیر پہ دیکھتے لوگوں نے کیا لکھا ہے، کہتے ہیں نہیں قرآن سے فیصلہ کرو، قرآن پہ آتا کہ نہیں حدیث سے فیصلہ کرو۔ بھائی کسی ایک بات پہ آ جاؤ، اب اگر آپ نے ہمیں یہ کہا ہے کہ فیصلہ قرآن سے کرنا ہے، پھر آؤ قرآن سے فیصلہ کرتے ہیں۔ قرآن میں سورہ آل عمران کے اندر اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی ذات کے حوالے سے باتیں دو کی ہیں کہ آپ کی توفی کرنی ہے اور آپ کا رفع کرنا ہے۔ سورۃ النساء میں جب اللہ تعالیٰ نے وعدے کی تکمیل کا ذکر کیا تو توفی کا ذکر نہیں ہے۔ ہر بندہ سورہ نساء پڑھ لے جا کے، صرف کس کا ذکر کیا، بل رفعہ اللہ الیہ، کہ نہ انہوں نے عیسیٰ کو قتل کیا، نہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب دی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ اب خدا کا واسطہ دے کہ میں سب لوگوں کو، جو لوگ عدل اور انصاف کے ترازو میں بات کو تولتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے وعدے ان کی ذات کے حوالے سے دو کیے ہوئے ہیں، توفی کروں گا اور رفع کروں گا۔ مرزا صاحب نے کہا کہ ان وعدوں کی تکمیل کا ذکر سورۃ النساء کے اندر ہے، سورہ نساء میں رفع کا ذکر ہے، توفی کا ذکر ہی نہیں ہے۔ اب یہ قرآن سے فیصلہ ہم کر رہے ہیں نا، قرآن نے فیصلہ یہ ہمیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو دو سے وعدے کیے ہوئے ہیں کہ توفی کروں گا اور رفع کروں گا۔ اگر توفی کے معنی آپ نے موت لینے ہیں آپ لے لو، لیکن اللہ کا قرآن پھر یہ بتا رہا ہے کہ ابھی توفی نہیں ہوئی، رفع ہو گیا ہے۔ اگر قرآن نے فیصلہ کرنا ہے تو پھر قرآن تو یہ کہہ رہا ہے۔ اچھا اب دیکھیں ذرا، یہاں پہ کیا کوئی آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے جو دو وعدے تھے، توفی کروں گا اور رفع کروں گا، جب ان کی تکمیل کا ذکر کیا سورۃ النساء کے اندر تو اللہ تعالیٰ توفی کا کہنا بھول گئے تھے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ خود قرآن میں کہتے کہ اللہ تعالیٰ نہیں بھولتا، یہ بھولنا تو اللہ کی صفت ہی نہیں ہے، اس کا تعلق تو انسانوں کے ساتھ ہے، اللہ پاک تو خالق، وہ تو نہیں بھولتے۔ اب واٹر بھائی دیکھ کے میں نے پہلے کہا ہے
ایک ہی چیز کو ایڈریس کرنے کے کئی اینگلز ہوتے ہیں. میں نے صرف ایک اینگل آپ کے سامنے قرآن سے رکھا ہے کہ قرآن نے کہا تھا کہ عیسیٰ کی توفی ہوگی, عیسیٰ کا رفع ہوگا. مرزا صاحب کے مطابق جب ان وعدوں کی تکمیل سورہ نساء میں ذکر کی گئی ہے, توفی کا ذکر نہیں ہے, صرف رفع کا ذکر ہے. اب یہاں پہ سے آخری ایک بات ایڈ کر دوں, یہاں پہ یہ بات جا کے مل جاتی ہے اس بات سے جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے منسوب کی گئی ہے. کیا منسوب کی گئی ہے؟ کہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ توفی کا مطلب ہوتا ہے ممیتو کا, کہ میں تمہیں موت دوں گا. ہم مان لیتے ہیں. اسی عبداللہ ابن عباس نے فرمایا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو توفی اور رفع ہے اس میں تقدیم اور تاخیر ہے. آسان الفاظ میں کیا مطلب؟ کہ یہاں پہ آرڈر جو ہے وہ یہ ہے کہ پہلے رفع ہوا ہے, بعد میں توفی ہونی ہے. یعنی جب وہ تشریف لائیں گے تو اپنی جب طبی عمر پوری کر لیں گے, یعنی رفع ان کا ہو چکا ہے, جب وہ تشریف لائیں گے تو ان کی توفی ہوگی موت کے معنی میں. اب دیکھ لیں عبداللہ ابن عباس کی یہ بات قرآن کی اس بات سے میچ کر گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ رفع میں نے کر دیا ہے, توفی کا ذکر نہیں کیا. اور ابن عباس کیا فرما رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا رفع ہو چکا ہے, توفی ان کی ہونی ہے موت کے معنی میں جب وہ واپس آئیں گے. اب یہاں پہ میں ایک بار رک کے پہلے اپنے جس نے سوال کیا ان سے پہلے بات کر لوں. بھائی آپ نے میری بات کو سمجھا میرے بھائی؟ جی بالکل امتیاز بھائی. اس بات میں کوئی ایسی بات ہے کہ جو ابہام ہو, مطلب کمپلیکس ہو, کلیئر نہ ہو؟ نہیں, مطلب اٹس کرسٹل کلیئر. اگر آپ کو اوپن مائنڈیڈ ہو, اگر آپ سچ سننے کے لیے تیار ہو تو آپ آرام سے سمجھ لو گے بات کو. جزاک اللہ خیر. ابھی آتے ہیں واٹر بائی کی طرف جن کا تعلق اس کمیونٹی. واٹر بائی دیکھیں, دلائل میں نے نہیں کہا کہ یہ دلائل ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی حیات وفات, نہیں, میں نے کہا صرف میں نے ایک نقطے کو ایڈریس کیا ہے کہ قرآن میں توفی اور رفع کا ذکر ہے اور تکمیل صرف رفع کی آئی. اس پہ کچھ کہنا چاہتے ہیں آپ؟ جی بھائی جان, یہ تو بڑا آسان سا موضوع ہے اس وقت ہمارے پوائنٹ آف ویو سے, کیونکہ ہم تو وفات کا مطلب موت ہی لیتے ہیں, تو ہم چونکہ اس لفظ کا ماخذ وفات کو ہی لیتے ہیں توفی کا, تو اس لیے ہمارے لیے تو یہ آسان ہے. اور میں نے ذاتی طور پر عرب حضرات سے بھی پوچھ کے دیکھا ہے تو وہ مجھے یہی کہتے ہیں کہ ہم فارملی فوت ہی کا لفظ استعمال ہوتا ہے. واٹر پہ چھوٹی سی ایک بات ایڈ کر دوں, میں نے یہاں پہ اس وقت توفی کا معنی موت لیا ہے. آپ نے سنا اس بات کو؟ جی جی بھائی, میں نے آپ نے لیا ہے, لیکن آپ کا آرگیومنٹ چونکہ آپ کا عقیدہ دوسری طرف ہے نا. نہیں عقیدہ کی ایک سیکنڈ پتہ کیا, آپ اپنا عقیدہ رکھیں, ہم اس پہ, میں نے آپ سے کہا ہے کہ آپ اور میں یا کوئی اس وقت ان دس ویری مومنٹ ہم ان دلائل پہ بات نہیں کر رہے جو دونوں طرف سے دیے جاتے ہیں, ہم صرف ایک نقطے پہ بات کر رہے ہیں. وہ نقطہ میرے بھائی کیا ہے واٹر پر دیکھیے گا. اس کا پہلا پوائنٹ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں کہا کہ میں نے عیسیٰ کی توفی کرنی ہے اور عیسیٰ کا رفع کرنا ہے. مرزا صاحب نے کہا کہ یہ جو سورہ آل عمران میں اللہ نے وعدہ کیا ہے اس کی تکمیل اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں جا کے بتائی ہے. ہم جب سورہ نساء میں جاتے ہیں وہاں پہ توفی کا ذکر نہیں ہے, صرف رفع کا ذکر ہے. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ جی بھائی, وہ مجھے دوبارہ سے یہ مضمون پڑھنا پڑے گا مرزا صاحب کے پوائنٹ آف ویو سے, جس اینگل سے آپ یہ بات کر رہے ہیں, کیونکہ ہمارا تو عقیدہ ہے نا کہ حضرت عیسیٰ فوت ہو چکے ہیں. جیسے عقیدہ ٹھیک ہے بھائی, ایک سیکنڈ, ابھی میں نے بات یہ کی تھی کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے ہمیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے اندر جو بات کی ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کو بات کی جب ان کے دشمن ان کو نقصان پہنچانا چاہ رہے تھے. آپ دیکھیں ذرا اپنے سامنے, یہ روحانی خزائن کا والیوم 12 ہے, پیج 44 ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح کو ایسے اضطراب کے زمانہ میں تسلی دی تھی جب یہودی ان کے مصلوب کرنے کی فکر میں تھے. تو یہ تو پہلی بات ہو گئی کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام ابھی زندہ ہیں, اللہ ان کو تسلی دے رہے ہیں. اب آگے آتے ہیں اصل بات پہ. سورۃ النساء کی تفسیر میں جو کہ والیوم نمبر 3 ہے ان کی تفسیر کا, جماعت کی پبلیکیشن میں, اس کا پیج نمبر 359 ہے. مرزا صاحب کہتے ہیں کہ آیت کو بغور پڑھنا چاہیے جس میں رفع کا وعدہ ہوا تھا. وہ آیت یہ ہے, یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الیہ. اب وہی بات ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ جو آل عمران کی جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا تھا. آگے کہتے ہیں
حضرت اس رافع الیہ میں جو رفع کا وعدہ کیا گیا تھا یہ وہی وعدہ ہے جو آیت بل رفع اللہ الیہ میں پورا کیا گیا. یہ ایک حوالہ ہو گیا. آگے آپ دیکھ سکتے ہیں اور حوالے کا بھی آپ دیکھ نوٹ کر لیں. یہاں پہ 395 پیج تفسیر کا سیم بات لکھی ہوئی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے وہ بات کی تھی آل عمران کے اندر, اس وعدے کی تکمیل کا ذکر کہاں پہ ہے؟ سورۃ النساء میں ہے. یہ دیکھ لیں آگے, یہ سارے میں بالکل وہی بات چل رہی ہے. ابھی آ جاتے ہیں کہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ سورۃ النساء آل عمران میں کیا وعدہ تھا اور نساء میں اس کی تکمیل میں کیا ذکر کیا گیا. یہ جناب آپ کے سامنے آ گیا. اس کو میں تھوڑا سا بڑا بھی کر دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ اس کو دیکھ پائیں. ایک سیکنڈ میں اس کو تھوڑا بڑا کرتا ہوں. لیں جناب, یہ ابھی انشاءاللہ آپ کے سامنے پورا ویزیبل ہو گیا. یہ دیکھ لیں, مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ آل عمران میں اللہ نے وعدہ کیا ہے, سورہ نساء میں اس کی تکمیل ہے. یہ دیکھ لیں ذرا. اذ قال اللہ, یاد کرو کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا یا عیسیٰ, اے عیسیٰ, انی متوفی کا, میں تمہاری توفی کروں گا, ورافیوں کا الیہ, اور تمہیں اپنی طرف اٹھاؤں گا. میں نے آپ کو دکھایا, مرزا صاحب نے کہا کہ یہ وہ وعدہ ہے جس کی تکمیل کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اب آگے جا کے کیا ہے. میرے خیال میں شاید سکرین پہ وہ پراپر نہیں ہے, ایک سیکنڈ. میں اصل میں سکرین پہ آپ کو وہ, میں اس کو لانا بھول گیا, سکرین پہ وہ دوسرا نہیں دکھا رہا. میں ذرا اس کو ہٹا کے نا اس کو لے کے آتا ہوں. ایک سیکنڈ مجھے دیجیے گا, میں اس کو ہٹا دوں ذرا. اچھا جی, یہ اس کو میں نے ہٹا دیا. ابھی میں آپ کے سامنے جو ہے نا وہ دوسری سکرین لانا چاہ رہا تھا, وہ پہلے تھی نہیں, اس کے لیے معذرت. میں اس کو آپ کے سامنے آیتوں کو لے کے آنا چاہ رہا تھا. یہ لیں جی, ابھی آپ کے سامنے دیکھیں آ گیا. اچھا جی, یہ دیکھ لیں جناب. اچھا وہ آنے کے بعد چلا کیوں جاتا ہے یار؟ اصل میں یہ اس کا جو ہے نا پرابلم یہ ہے, اس کے اسٹوڈیو کا, اس میں لیگ بہت زیادہ ہوتا ہے. وہ اس کو سامنے لے کے آتا ہے پھر اس کو پیچھے لے جاتا ہے. اچھا جی, لے جناب, ابھی آئی ہوپ کہ آپ کے سامنے آ گئی آیت وہ. تو میں نے آپ کو پہلے, اس سے پہلے کیا چیز دکھائی ہے؟ مرزا صاحب نے کہا ہے کہ سورہ آل عمران میں اللہ نے وعدہ کیا ہے. اب پہلے وعدہ دیکھ لیں کیا کیا گیا, کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا, پھر چلا گیا. چلیں بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. اپنا جو مین کیمرہ نا اس کو ڈسیبل کر لیں تھوڑی دیر کے لیے, پھر نہیں ایشو ہوگا. یہ جو آپ کے جس سے ہوسٹ کریں نا, ہاں اس کا کیمرہ ڈسیبل کریں, پھر لگائیں وہ حوالہ. ہاں اچھا, دیکھیں آپ کیمرہ ڈسیبل کریں نا تو وہ آ رہا ہے سامنے. ابھی ٹھیک ہو رہا ہے؟ جی اب نظر آ رہا ہے ہمیں. چلیں ٹھیک ہے, آئی ہوپ کہ اب یہ یہاں پہ رہے. شکریہ فاروق بھائی. اچھا یہ دیکھیں جناب, یہ میں آپ کو دکھانا یہ چاہ رہا ہوں, معذرت کے ساتھ وہ بار بار بات انٹرپٹ ہو رہی, اس کے لیے بہت زیادہ معذرت سننے والوں سے بھی. یہ اچھا یہ نیچے والے کیمرے کا پرابلم ہے, جو نیچے والا کیمرہ آن ہے. نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ جو ہوسٹ والا, جو آپ کا مین اسکرین والا کیمرہ ہونا نا, اس کو ڈسیبل کریں تھوڑی دیر کے لیے, پھر حوالہ لگائیں. نہیں کیمرہ ڈسیبل نہیں ہو سکتا نا, ایک کیمرہ کم از کم ضرور اٹیچ ہونا پڑتا ہے نا. اب شو ہے, ہاں جی اب ہو رہا ہے. لیکن اصل شو اس کو کرتا ہے, لیکن اس کے بعد نا پھر اس کو وہ دوبارہ پھر وہ لے جاتا ہے پیچھے بیک گراؤنڈ میں. یہ ایسا کریں نا, یہ چھوٹی آئی ڈی پہ آپ لگا کے اس کو ایکسپینڈ کر لیں, پھر نہیں جائے گا حوالہ. یہ جو آپ کی پینل پہ آئی ڈی بیٹھی ہوئی ہے. ایک سیکنڈ میں اس کو دیکھتا ہوں, آئی ہوپ کہ چلے ابھی دیکھتے ہیں بھلا. تو بہرحال جی یہ آپ کے سامنے موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ دیا جو آپ کے سامنے دیکھیں, آپ کو سکرین پہ دکھائی دے رہا ہے, کہ اے عیسیٰ میں آپ کی توفی کروں گا, آپ کا رفع کروں گا. میں نے آپ کو مرزا صاحب کا حوالہ دکھایا. مرزا صاحب نے کہا کہ اس وعدے کی تکمیل کا ذکر سورہ نساء کی اس آیت میں ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے بل رفع اللہ الیہ. اب آ جاتے ہیں ہم اس آیت کو دیکھ لیتے ہیں کہ کیا وہاں پہ آپ کو ذکر ملتا ہے
دونوں باتوں کا، وہ آیت نمبر آپ کی ہے 156 اور 157، اس کو ہم نکال لیتے ہیں یہاں سے. آج بس امتحان ہے جی، اللہ تعالیٰ امتحان میں کامیابی عطا فرمائے. حالانکہ کوئی بالکل کسی قسم کی ریزن نہیں ہے، بس یہ بعض دفعہ آپ کو پتہ ہے کہ امتحان بھی ہوتے ہیں. تو خیر، یہ دیکھ لیں جناب، ان کا یہ کہنا کہ ہم نے قتل کر دیا مسیح کو جو کہ ہیں عیسیٰ ابن مریم. یہ دیکھیں بظاہر وہ موجود رہتا ہے لیکن اس کو فاروق بھائی بھی دکھائی دے رہے ہیں نا؟ جی امتیاز بھائی فی الحال تو دے رہے ہیں. اچھا، یہ دیکھیں جناب، وہ اللہ فرماتے ہیں سورۃ النساء کی آیت 157 میں کہ ان کا یہ کہنا کہ ہم نے قتل کر دیا مسیح کو جو کہ عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ ہیں. انہوں نے قتل نہیں کیا ان کو، انہوں نے صلیب نہیں دی ان کو، بلکہ ان کے لیے معاملہ مشتبہ کر دیا گیا. اور جو لوگ اختلاف کرتے ہیں اس میں، ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، بلکہ وہ صرف اپنے ظن کی پیروی کرتے ہیں. انہوں نے یقیناً قتل نہیں کیا. واٹر بھائی دیکھیں، انہوں نے یقیناً قتل نہیں کیا. یا اللہ پھر کیا ہوا؟ یہ دیکھتے ہیں آگے جا کے ہم، یہ آگے 158 یہ دیکھ لیں. بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا ان کو اپنی طرف. وکان اللہ عزیزا حکیما، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ حکمت والے ہیں. تو بہرحال بات بہت لمبی ہوگی تھی یہ ٹیکنیکل ایشو کے باعث. بات بالکل سمپل ہے واٹر بھائی. دیکھیں آپ پہ ہمارا کوئی، آپ پہ کیا کسی پہ بھی دین کے معاملے میں تو کوئی کسی کے اوپر جبر ظاہر ہوتا ہی نہیں ہے. تو یقیناً ہم بھی اپنی بات کسی کے سامنے پیش ہی کر سکتے ہیں. ہم نے آپ کو واٹر بھائی سمپل سی بات یہ دکھائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بقول مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کے توفی کا اور رفع کا وعدہ کیا تھا. اور مرزا صاحب کہتے ہیں کہ اللہ کے اس وعدے کی تکمیل کا ذکر سورہ نساء کی آیت نمبر 158 میں ہے. ہم جب 158 میں جاتے ہیں، رفع کا ذکر ہے، توفی کا ذکر ہی نہیں ہے. پھر ہم اس بات کو سمجھتے کیسے ہیں؟ ہم اس بات کو سمجھتے ہیں ابن عباس کے قول کی روشنی میں. ابن عباس نے فرمایا تھا کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے ان کا رفع کر دیا ہے، ان کی توفی ابھی ہونی ہے. اور دیکھ رہے یہ بات بالکل قرآن سے میچ کرتی ہے. تو ہم حضرت ابن عباس کے قول کے باعث بات نہیں کر رہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ پہلے ہم نے اس بات کو قرآن سے دیکھا، قرآن نے تصدیق کی ہے، اور حضرت ابن عباس نے جو بات کی وہ وہی بات ہے جو قرآن سے ہمیں مل رہی ہے. اور یہاں پہ واٹر میں اس بات کو نہ بھولیے گا، ہم ابن عباس کی پوری بات کو لے رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ توفی کا مطلب موت ہے، لیکن ساتھ ہی کیا کہا کہ وہ موت ہے جو رفع ہو چکا ہے، جب وہ نازل ہوں گے تو ان کے بعد ان کو یہ موت آنی ہے. اور اسی بات کی تصدیق قرآن نے کی ہے. بہت معذرت سب سننے والوں سے، اتنی ساری بات ہے لیکن صرف وہ ٹیکنیکل ایشوز کے باعث بہت آپ کا میں نے وقت ضائع کیا، اس کے لیے بہت معذرت. جی واٹر بھائی. جی بڑی اچھی بات ہے، آپ نے بڑا تفصیل سے مضمون جو ہے وہ ڈسکس کیا ہے، میرے سامنے آپ نے رکھ دی ہے. لیکن میں چونکہ کام پہ ہوں تو اس وجہ سے میں پوری طرح سے اس پر غور نہیں کر سکتا. کوئی تو بات میری سوچ اس وقت ذرا بٹی ہوئی ہے، میں اس پر انشاءاللہ غور ضرور کروں گا. اور بس میں آپ کی بک کا ویٹ کر رہا ہوں. جب ایک ڈاکومنٹ فارم میں چیز آ جائے گی تو پھر ہم اس کے اوپر اچھی طرح اور زیادہ بلڈ اپ کریں گے. اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کی جماعتیں چھوڑ کے دوسرے کی جماعتوں میں چلے جائیں، یا جیت اور ہار کا مقصد ہے. اصل مقصد ہے سچ کی تلاش. تو سچ کے قریب تر پہنچنا ہے اور سچ کو اپنانا بھی ہے. اور یہ بھی نہیں کہ کوئی ہار جائے تو وہ جناب وہ لان تان اور گالیوں پر اتر آئے اور پھر وہ اپنے ایمان کو اس طرح ثابت کرے گا. کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے. ہم بلڈ اپ کریں گے نالج کو اور صحیح نالج کی طرف اپنے آپ کو
मजीद बढ़ाएंगे ताकि अपने लिए और आने वाले लोगों के लिए एक दोस्ताना माहौल में सही फैसलों तक पहुंच सकें। तो मैं आपका शुक्रिया भी करने आया था, तो थैंक यू वेरी मच। मैं अभी आपकी बातें सुन रहा हूँ, और वैसे मेरे सिर्फ एक गुजारिश थी कि बात ये है कि आप हमें कह देते हैं कि हमारे कायद जो हैं वो स्कैटर्ड हैं। अगर आप मेरे जैसे आम लोगों से जब बात करेंगे और हम आपके लोगों से बात करेंगे तो आपको भी स्कैटर्ड कायदे मिलते होते हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट तो चूंकि मजहब हमारा मजमून नहीं है, प्राइमरी हमारा फील्ड ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए हम उतने ज्यादा प्रोफेशनल नहीं है उनमें। तो बाकी लोग कई मेहनत बहुत कर रहे हैं और उन्होंने हवाले अपने लिस्ट कर लिए हैं और वो डिस्कस भी करते हैं और फौरन निकाल भी लेते हैं। तो मैंने एक अभी मैं पढ़ रहा था कुरान पाक रमजान के दौरान, अब काफी वक्त हो गया है, तो वहां पे जहाँ पे अल्लाह ताला हजरत मरियम को हजरत ईसा की बिशारत दे रहे हैं, तो वहां पे भी तो अल्लाह ताला साफ फरमा रहे हैं कि वो बचपन में भी और बुढ़ापे में भी लोगों से कलाम करेगा। तो अब आप इस बारे में क्या कहते हैं कि वो बचपन तो वो है, लेकिन आप क्या समझते हैं कि बुढ़ापे से पहले वो ऊपर चले गए और जब दुनिया में दोबारा आएंगे फिर बूढ़े होंगे? आप क्या कहते हैं इस बारे में? यही समझते हैं हम, क्योंकि मैं तो ये समझता हूँ कि हमारे पास एक तारीख का बहुत बड़ा हिस्सा जो है ना वो गुम हुआ है, और वो वाकई बुढ़ापा एक ही दफा में गुजार कर इस दुनिया से गए हैं। नहीं, देखें, इंसान की जो सारी उम्र का ताल्लुक है ना, वो इस जमीन के ऊपर जो इंसान अपनी उम्र गुजारता है। आप जानते हैं कि अल्लाह ताला ने जो सारे जो अहकामात हैं, जो तमाम तभी कवानीन हैं, उन सब का ताल्लुक हमारे इस पैराडाइम के साथ है। तो आपका देखे सवाल था कि ईसा अलैहिस्सलाम की उम्र, हमने आपको बताया हाँ हमारा यही कीदा है कि अल्लाह ताला ने उनका जो सारा जिक्र किया है वो उनकी जमीन की जिंदगी का जिक्र किया है, और जब अल्लाह ने उनको आसमान पे उठा लिया तो उसके बाद उनकी जमीन की जिंदगी नहीं है। अब वो जहाँ पे मौजूद हैं वहां पे जमीन वाले जो अहकामात है उनका इतलाक नहीं होता, वो एक और दुनिया है, वो एक आलम गैब है। और दूसरी बात याद रखिएगा ये कि अगर कोई आदमी ये दावा करे तो मेरे ख्याल में उसको अपना बेसिक नॉलेज रिफ्रेश करना चाहिए कि जो गैब के मामलात होते हैं, हमारा कोई दावा नहीं है कि अभी ईसा अलैहिस्सलाम जहाँ पे मौजूद हैं उनकी क्या कैफियत हैं, वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वो तमाम आलम गैब है। गैब के हवाले से पूरे कुरान में एक ही उसूल है, इस्लाम में एक ही उसूल है, गैब के हवाले से जितनी बात अल्लाह और उसके रसूल के जरिए हम तक पहुंच जाए उतनी बात की हम तस्दीक करेंगे। जो बात हमें नहीं बताई गई उस पे हम सुकूत करेंगे। जहां तक अहले इल्म का ताल्लुक है, अहले इल्म बाज दफा उन बातों के ऊपर कलाम करते हैं, लेकिन जिन बातों पे किताबों सुन्नत में सुकूत है उन बातों पे जो अहले इल्म ने कलाम किया है वो उनकी अपनी आरा है, वो किसी के ऊपर बिल्कुल बाइंडिंग नहीं है। ये बात आपने उसूल के तौर पे याद रखनी है। अब ये मैंने बात क्यों की है, हमें जिन बातों की खबर दी गई वो क्या है कि ईसा अलैहिस्सलाम को जब नुकसान पहुंचाने की उनके दुश्मनों ने कोशिश की, अल्लाह ने उनको अपनी तरफ उठा लिया, हमें खबर दी, हमने कहा ये हमारा ईमान है। अल्लाह के नबी की मुबारक जुबान से हमें खबर दी गई, और कुरान में यह चीज मौजूद है इशारतन, ठीक है, कुरान में इशारतन मौजूद है और अहदीस में सराहतन मौजूद है। और यही ताल्लुक है आपस में कुरान और हदीस का कि कुरान में बाज चीजें इशारतन जिक्र कर दी जाती हैं, अहादीस उनकी वजाहत करती है। बिल्कुल यही मामला ईसा अलैहिस्सलाम के दोबारा आने के हवाले से है। सूरह निसा के अंदर, सूरह ज़ुखरुफ के अंदर इशारतन बात बता दी गई, और सहाबा किराम ने उन आयत की तफसीर करके बता दिया कि इन दोनों आयतों में ईसा अलैहिस्सलाम का दोबारा आना मुराद है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर वजाहत के साथ उनके आमद के बारे में बता दिया। तो वाटर भाई, जो आपका सवाल है ना कि भाई वो बुढ़ापा, वो उम्र का टुकड़ा, ये उम्र का टुकड़ा, ये सारी बातें हमारी अकल के ऊपर है, हम अपने क्यास कर रहे हैं। मैंने आपसे कहा गैब के मामलात में जब गैब की खबरें हैं उस पे जितनी बात बताई जाती है उस पे ईमान रखा जाता है, जो नहीं बताई गई उस पे सुकूत इख्तियार किया जाता है। इतनी सारी बात है बस। लेकिन इम्तियाज भाई, अब ये भी तो देखिए ना कि अल्लाह ताला का नाम भी तो अल राफे है ना। अब जब अल्लाह ताला का नाम अल राफे आप लेते हैं, जब लोगों का नाम मोहम्मद रफी होता है तो उसका ताल्लुक इज्जत देने वाले से होता है। जब खवातीन का नाम रिफत होता है तो इज्जत देने वाले, ठीक है, अरफा नाम भी इज्जत से आता है। तो वजन उठाने के मामले में या उठाने के मामले में वो भी रफा का लफ्ज ही इस्तेमाल होता है। नहीं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गलती है। मैं आपको देखो यहाँ पे गलती क्यों है।
اگر ایک لفظ کو، اب سنیے گا میرے پیارے بھائی، ہر زبان کے اندر کوئی لفظ کسی معنی کے لیے وضع کیا جاتا ہے، اس سے آپ ایگری کرتے ہیں نا واٹر بھائی؟ کسی بھی زبان کے اندر الفاظ کسی معنی کے لیے وضع کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہو گیا؟ اس سے ایگری کرتے ہیں نا بھائی؟ جی بھائی. اب دیکھیں، میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں. موت کا لفظ بنیادی طور پہ وضع کیا گیا انسان کی حیات دنیوی کا خاتمہ، اس کے لفظ وضع کیا گیا ہے. لیکن آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں، ہم کہتے ہیں یار اس پہ تو موت طاری ہوگی اپنے دشمن کو دیکھ کے. اب یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ موت کا مطلب، یہاں حالانکہ موت کا لفظ وضع کیا گیا انسان کی دنیوی حیات کا خاتمہ، لیکن اس کے باوجود ہم موت کا لفظ اس کے علاوہ استعمال کر لیتے ہیں. تو مجھے آپ کی بات سے کوئی انکار نہیں ہے کہ ایک لفظ جس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے، کیا وہ اس کے علاوہ استعمال کیا جا سکتا ہے؟ ہاں کیا جا سکتا ہے، لیکن اپنے اصل معنی کے علاوہ اگر اس کو آپ نے کسی اور معنی میں استعمال کرنا ہے، اس خاص موقع کی بات ہو رہی ہے، تو آپ کو دلیل لانی پڑے گی، ورنہ تو لغت کا اعتبار ہی اٹھ جائے گا. تو رفع کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو اٹھانا. قرآن میں اس کی کئی مثالیں موجود ہیں، آپ کو دی جا سکتی. مثلا میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے جب بنی اسرائیل کو وارننگ دینے کے لیے طور پہاڑ کو اٹھا کے ان کے اوپر ہینگ کیا، ٹھیک ہے، تو اللہ نے کیا فرمایا؟ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور ہم نے اٹھایا، بلند کیا تمہارے اوپر، کس کو؟ طور پہاڑ کو. اب وہاں پہ کیا طور پہاڑ کو عزت دی گئی ہے؟ یعنی وہاں پہ آپ عزت کے معنی کر ہی نہیں سکتے. تو میں کہنا میرے بھائی یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم جب سورہ نساء کی آیت پیش کرتے ہیں نا، تو رفع کا مطلب کوئی آدمی انکار نہیں کر سکتا کہ عربی لغت میں کسی چیز کو اٹھانے کے لیے لفظ رفع استعمال کیا جاتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوا کہ کیا رفع کا معنی کوئی اور قرآن کریم میں ہے؟ بالکل ہے، رفع درجات کے معنی میں ہے، لیکن ہر جگہ پہ آپ کو اگر اس کے اصل معنی، اب یہ مین نقطے کی بات ہے، اگر آپ نے اصل معنی جو کہ کسی چیز کو اٹھانا، اگر آپ نے اس کے علاوہ کسی اور معنی میں اس کو استعمال کرنا ہے اس مقام پہ، تو آپ کو دلیل لانی پڑے گی. یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے قتل نہیں کیا عیسیٰ کو، انہوں نے سلیب نہیں دی عیسیٰ کو، انہوں نے یقین قتل نہیں کیا عیسیٰ کو، اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا عیسیٰ کو. اب یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ ہم کہیں گے کہ پہلے تینوں جگہ پہ تو عیسیٰ 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 ہے علیہ السلام، لیکن یہ یہاں پہ جب اٹھانے کی بات ہے نا، یہاں پہ وہ نہیں ہے، یہاں پہ ان کی روح ہے، یہاں پہ درجات ہے. اور آخری بات یہ کر دوں، اگر عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رستے میں قتل کر دیے جاتے، خدا کی قسم ان کے درجات تو اس سے بڑھ کے بلند ہوتے. میں آپ کو اس کی دلیل دیتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا اور آخرت میں ایک انسان جن درجات تک پہنچ سکتا ہے، اس کی معراج، اس کی آخری حد پہ کھڑے ہوئے ہیں ہمارے آقا مولا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب دیکھیے گا ذرا، آپ فرماتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ کے رستے میں قتل کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل یا شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کر دیا جاؤں. 3 مرتبہ فرمایا. تو اللہ تعالیٰ کے رستے میں کسی کا شہید کر دیا جانا وہ اس کے درجات کی بلندی میں مانے نہیں ہوتا. تو واٹر بھائی یہاں پہ درجات کی بلندی مانی کیوں نہیں لے سکتے کہ اگر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے میں کامیاب بھی ہو جاتے، تب بھی ان کی درجات کی بلندی اس سے بڑھ کے ہوتی. اس بات کو بھی آپ نوٹ کریں. یہاں پہ عربی کا لفظ ہے کہ ان کو قتل نہیں کیا، ان کو سلیب نہیں دی، بلکہ اللہ نے اپنی طرف اٹھا لیا. تو آیات کے اندر تو عیسیٰ اسلام کو اٹھانے کی بات ہے، اس کے علاوہ اگر کوئی بھی معنی مراد لیا وہ آیت میں نہیں ہے، وہ انسان اپنا عقیدہ آیت کے اندر لے کے آئے گا. اتنی ساری بات ہے. تو آپ نے جو بات کی ہے، سوری میری بات لمبی ہوئی، آپ کی بات سے ہمیں اتفاق ہے کہ کیا رفع کے اور معنی بھی ہیں؟ بالکل ہیں. کیا رفع کو اصل معنی کے علاوہ کسی معنی میں قرآن نے استعمال کیا؟ بالکل کیا ہے، اس میں تو کوئی بحث نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اس آیت میں کس معنی میں ہے. اتنی ساری بات ہے. جی امتیاز بھائی بڑی اچھی بات کی آپ نے. اب آپ نے نا ایک تجربہ کرنا ہے چھوٹا سا، ٹھیک ہے نا؟ آپ کے آسٹریلیا میں بھی بہت سارے عرب حضرات ہوتے ہیں،
تو آپ نے کسی بھی عربی کے پاس جانا ہے اور اس کو کہنا ہے کہ اگر آپ فلسطین سے ہیں تو اللہ کرے جی آپ انہیں اس کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے کہنا ہے کہ اللہ آپ کے دشمنوں کو اٹھا لے، تو وہ آپ کے سامنے کہے گا آمین. ٹھیک ہے، تو آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل جائے گا کہ جب انسانوں کو اٹھانے کی بات آتی ہے تو آپ نجات کا معاملہ ان سے کہتے ہیں یا اللہ ان سے جان چھڑوا. جس طرح پنجابی میں کہتے ہیں نا اللہ تینوں چوکل ہے، اسی طرح اس کا مطلب بھی جب آپ کسی عرب کے پاس جا کے کہیں گے کہ اللہ آپ کے دشمنوں کو اٹھا لے، وہ آگے سے کہے گا آمین. ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوئے گا کہ زندہ اٹھا لے. ایک سیکنڈ کسی کو کہنا کہ اللہ تعالیٰ نہیں، ایک سیکنڈ صرف کسی سے کہنا کہ اللہ تینوں چک لے، یہ اس کو دعا دی ہے ہم نے. آپ نے کہنا ہے کہ اللہ آپ کی زندگی میں نہیں میری بات تو سن لینا. آپ نے کہا کہ اللہ تیرے دشمنوں چک لے، یہ دعا دی ہے آپ نے. تو آپ اس کو لفظ کو چیک کرنے کے لیے کہیں گے تو وہ آپ کے چیک کی بات، میں یہی تو بات کرنی، یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے عیسیٰ کو اپنی طرف اٹھا لیا. اس کا تعلق آپ کی مثال سے میرے پیارے بھائی بنتا نہیں ہے نا. بالکل سر، صاف بنتا ہے نا کہ جس کو اٹھا لیا اللہ نے وہ مرنے کے بعد اٹھاتا ہے. واٹر بھائی ایک سیکنڈ دیکھیں نا، بھلے میری کوئی عقلی مثالیں ہوں بھلے آپ کی ہوں، ان کی زیرو حیثیت ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے. مجھے کسی عرب کی ضرورت تو تب پڑے نا جب اللہ کا قرآن میرے پاس نہ ہو، جب اللہ کے قرآن کے معنی اور مفہوم صحابہ نے مجھے سمجھائے نہ ہوں. میں عرب کے پاس تب جاؤں. عرب تو ابو جہل بھی تھا، عرب کی کیا حیثیت ہے؟ مرزا صاحب نے ساری دنیا کے عربوں کی مخالفت کر کے ترجمے نہیں کیے ہیں. مرزا صاحب نے کہا جناب کہ یہ قاعدہ مانا گیا ہے کہ کیا مانا گیا ہے کہ اگر توفی کا فعل ہو، اللہ فاعل ہو، زیرو مخلوق زیرو اس کا مفعول ہو تو سوائے موت کے کوئی معنی نہیں ہوتا. جھوٹ بولا مرزا صاحب نے. اب دیکھیں مجھے اب آپ کی دل آزاری ہوئی نا، مرزا صاحب نے پورے عربوں پہ جھوٹ بولا. خدا کی قسم ہے کسی عرب نے اپنی لغت میں کئی یہ بات نہیں لکھی ہے، انہوں نے کی یہ بات. یہ مرزا صاحب نے یہ نہیں کہا. ریپیٹ کیجیے گا. میں نے کہا ہے کہ اس روئے زمین پہ عربی گرامر کی کسی کتاب میں یہ قاعدہ کسی عرب نے بیان نہیں کیا کہ اگر توفی فعل ہو، اللہ فاعل ہو، زیرو مفعول ہو تو صرف موت کے معنی مراد ہوں گے. کسی نے نہیں، یہ بات کسی نے لکھی نہیں ہے. جھوٹ بولا مرزا صاحب نے. اب کیا کہیں گے آپ؟ مرزا صاحب نے کہا کہ نحویوں نے، اب الفاظ کا نوٹ کیجئے گا، انہوں نے کہا کہ نحویوں نے اس قاعدے کو مانا ہے. یعنی جو عربی گرامر کے ماہرین ہیں، اب عربی گرامر کے ماہرین کو لے آئیں، انہوں نے جن قاعدوں کو مانا ہے وہ ان کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں. لائیں کہاں پہ قاعدہ لکھا ہوا ہے؟ امتیاز بھائی بات دراصل یہ ہے بھائی میں نے بات پتا کیا واٹر میں ایک بات دیکھیے گا، آپ نے ایک سنا ہے محاورہ شفٹنگ دا گول پوسٹ؟ اس کو سنا ہے آپ نے کبھی واٹر بھائی؟ شفٹنگ دا گول پوسٹ آپ جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے بھلا یہ بھلا کیا ہوتا ہے؟ کہ نتائج کے مطابق اپنے وہ نہیں ویسے لغوی اعتبار سے کسے کہتے ہیں شفٹنگ دا گول پوسٹ؟ کسے کہتے ہیں؟ اردو محاورے سے تو مجھے نہیں اس کا محاورہ کمپیریبل. میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. دیکھیں آپ نے دیکھا فرض کیا اگر آپ فٹ بال کی مثال لیتے ہیں نا تو وہاں پہ نا گول پوسٹ لگے ہوتے ہیں کہ آپ جو بندہ کک کر کے گول کرے گا اس نے کہاں پہ بال کو پھینکنا ہے. اب جو اس کا مخالف ہے نا وہ گول پوسٹ کو اٹھا کے گھومنا شروع کر دے، یعنی جہاں پہ گول پوسٹ پڑا ہوا ہے جب وہاں پہ کک کی جائے وہ گول پوسٹ اٹھا کے پڑ کے کہیں اور لے جائے. یہ کام آپ لوگ کرتے ہیں. آپ ہماری بات یہاں سے ہوئی ہے کہ آپ لوگ کیا یہ نہیں کہتے قرآن نے فیصلہ کرنا ہے؟ میں آپ کو قرآن پہ لے کے آیا ہوں. قرآن نے کہا کہ اللہ کے 2 وعدے ہیں عیسیٰ علیہ السلام سے، میں نے توفی کرنی ہے، میں نے رفع کرنا ہے تمہارا. ٹھیک ہو گیا؟ اللہ کے قرآن نے بتایا کہ رفع ہو گیا، توفی نہیں ہوئی ہے. کتنا سادہ ہے. اب اس بات کو آپ نے وہ گول پوسٹ آپ نے چھوڑ دیا قرآن والا. آپ نے کہا جی کہ فلانے عرب سے پوچھیں، آسٹریلیا پہ پوچھیں، فلاں سے پوچھیں. یار یہ باتیں کیا ہے؟ اٹ از کالڈ شفٹنگ دا گول پوسٹ. آپ نے پھر اس کے بعد کہا کہ رفع کا کیا مطلب کوئی اور، میں نے کہا بالکل ہوتے ہیں، مجازی معنی میں الفاظ کو استعمال کیا جاتا ہے. یہ بحث ہی نہیں ہے. بحث یہ ہے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مجازی معنی میں استعمال نہیں کیا. دلیل کیا ہے؟ اللہ نے کہا کہ انہوں نے قتل نہیں کیا عیسیٰ کو، انہوں نے سلیب نہیں دی. یہ اللہ کے قرآن میں لکھا ہوا ہے. اللہ نے قتل نہیں انہوں نے قتل نہیں کیا عیسیٰ کو، انہوں نے سلیب نہیں دی عیسیٰ کو، انہوں نے یقیناً قتل نہیں کیا عیسیٰ کو.
اللہ نے اٹھا لیا عیسیٰ کو اپنی طرف. اب ہر جگہ پہ عیسیٰ 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 آ رہی ہے بات. مکمل جو عیسیٰ علیہ السلام تھے ہر جگہ وہ بات ہو رہی ہے. آپ چوتھے پہ جا کے کہتے نہیں یہاں پہ مراد درجات کی بلندی ہے. یعنی کوئی بات ہے کرنے والی. اٹ از کالڈ شفٹنگ دا گول پوسٹ. اب آگے سے آپ نے بالکل مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جب ایک بات ایڈریس کر دی جاتی ہے آپ وہ اصول ہی چھوڑ آپ کہیں اور چلے جاتے ہیں. تو آپ اگر تو آپ کا واقعتاً یہ اصول ہے, واقعتاً آپ لوگ صرف برائے آرگیومنٹ یہ بات نہیں کرتے کہ قرآن نے فیصلہ کر دیا ہے. میں نے آپ کو مرزا صاحب کا اپنا سٹیٹمنٹ دکھا دیا ہے. انہوں نے کہا کہ سورہ آل عمران میں جو دونوں وعدے ہیں ان کی تکمیل کا ذکر سورہ نساء کے اندر ہے. سورہ نساء میں کیا اللہ تعالیٰ توفی کو لکھنا بھول گئے تھے؟ کیسی بات کرتے واٹر بھائی. اس ایک نقطے پہ پلیز رہیں آپ. بات جب بہت پھیل جاتی ہے نا تو آپ کے لیے بھی میرے پیارے بھائی تحقیق کرنا مشکل ہو جاتا ہے. آپ صرف اس ایک نقطے پہ رہیں اور میری درخواست ہے کہ اس نقطے کو سمجھ لیجئے گا. قرآن میں اللہ نے کہا ہے عیسیٰ سے 2 وعدوں کا, توفی کروں گا, رفع کروں گا. قرآن نے بتایا ہے رفع ہو گیا, توفی نہیں ہوئی. اتنی ساری بات ہے, یہ سمپل آرگیومنٹ ہے. چلیں امتیاز بھائی اس موضوع پہ بعد میں بات کرتے ہیں. ابھی آپ اپنا ڈاکومنٹڈ ورژن بھیج دیں. تو بات یہ ہے کہ جب آپ کسی سے سوال کرتے ہیں نا تو پھر اس کا ویو بھی لیا کریں. اس کو ڈانٹنے اور اس کو تانے مارنے پر مت آ جایا کریں. یار ڈاکٹر بھائی تانے, میرے پیارے بھائی تانے نہیں مار رہا. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ گول پوسٹ کو چینج کر دیتے ہیں. یہ پرابلم ہے کہ نہیں ہے؟ پیارے بھائی جب آپ لفظوں کے مطلب ہی بدل دیں گے وہ آپ نے بدلے ہیں. رفع کا میری بات سنیں. رفع کا مطلب لغت میں اٹھانا. تو الرافع جو اللہ کا نام ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ الرافع, عیسیٰ علیہ السلام کا بھی الرافع اللہ ہے اور درجات کی بلندی کا بھی الرافع اللہ ہے. اس میں کیا مسئلہ ہے؟ تو محمد رفیع جو نام ہوتا ہے وہ اس کا نام اللہ نے کیا پورے قرآن میں کئی میری بات سنو. یہ دیکھیں نا یہاں پہ آپ کی وہ جو ہے نا آپ کا عقیدہ درمیان میں آ جاتا ہے اور آپ اپنی عقل سے سوچنا بند کر دیتے ہیں. تو بھائی جان اللہ تعالیٰ نے میری بات تو سن لینا. اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں صرف ایک انسان کو اٹھانے کی بات کی ہے. محمد رفیع کو اگر اٹھانے کی بات کی اس کو مان لیتا میں تو میرے پیارے بھائی واقعات کے میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں. دیکھیں نا آپ نے کہا کہ آپ فارماسیوٹیکل میں ایک انجینئر ہیں یا ایک سائنٹسٹ ہیں. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کا بھائی بھی یہ ہو. میں کہوں بھی چونکہ اس کا بھائی ہے تو یہ بھی ہوگا. واقعات کے اندر یہ بات نوٹ کیجئے گا اور اس بات کی آپ تحقیق کسی بھی اہل علم سے کر لیجئے گا. خبر کے اندر قیاس نہیں کیا جاتا کہ اگر اس نے کیا ہے تو اس نے کیوں نہیں کیا, یا اگر اس نے کیا تو اس نے کیوں نہیں کیا. خبر کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ جو خبر دی گئی ہے کیا خبر دینے والا سچا ہے. اگر خبر دینے والا سچا ہو, مخبر صادق ہو جو کہ اللہ اس کا رسول ہیں, تو خبر کی تصدیق کر دی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھایا ہے. یہ خبر ہے. آپ نے بس تحقیق یہ کرنی کہ کیا اللہ نے خبر دی ہے کہ نہیں دی ہے. اور اس خبر کی تصدیق کتنے طریقوں سے ہو جاتی ہے. اللہ کے نبی نے جب فرمایا کہ عیسیٰ تم میں نازل ہوں گے, قسم اٹھا کے فرمایا. اس کا مطلب ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ میں نے عیسیٰ کو اپنی طرف اٹھایا. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ نازل ہوں گے. دیکھیں دونوں باتیں آپس میں میچ کر گئی. اب جب اب میری بات کو نوٹ کیجئے گا, خدا کے لیے میری بات کو نوٹ کیجئے گا. واٹر بھائی یہ بات آپ نے سے پہلے سنی نہیں ہوگی, مجھے یقین ہے اس بات کا انشاءاللہ. سنیے گا ذرا. آپ کہتے ہیں کہ جب اللہ نے فرمایا کہ میں نے عیسیٰ کو اپنی طرف اٹھا لیا, اس کا مطلب ہے ان کے درجات کو بلند کیا. جب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عیسیٰ نازل ہوں گے, اس کا مطلب پھر کیا ہوگا؟ درجات نیچے آ جائیں گے. دیکھیں نا, یو ہیو ٹو بی کنسسٹنٹ. اگر آپ نے اللہ تعالیٰ کی اس بات کا ترجمہ اور تفسیر یہ کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ کے درجات کو بلند کیا, پھر آپ کو یہ کہنا پڑے گا کہ جب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو ان کے درجات نیچے آ جائیں گے. یہ آپ کہہ نہیں سکتے. تو ہر چیز کو دیکھ کے آپ چلے نا یار. یہ دونوں باتیں آپس میں کمپلیمنٹ ہوتی ہی تب ہیں. یعنی اللہ کے نبی نے جو فرمایا کہ عیسیٰ تم میں نازل ہوں گے, یہ بات کمپلیمنٹ ہوتی ہے کہ عیسیٰ کو اٹھایا گیا ہے لہذا نازل ہوں گے. اگر کہا جائے کہ درجات بلند کی ہیں, پھر نازل کے معنی بنتے ہی کوئی نہیں ہے.
اب وہاں پہ آپ کیا کریں گے؟ نہیں 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 یہ کوئی اور عیسیٰ ہے. یعنی جب آپ نے نازل کا مطلب لینا ہے کہ باقاعدہ کسی انسان نے آنا ہے, ٹھیک ہے, تب آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہاں پہ کوئی اور عیسیٰ مراد لے لیتے ہیں. اٹ از کالڈ شفٹنگ دا گول پوسٹ. یہ ہے پرابلم میرے پیارے بھائی. میں نے کیوں آپ کو ڈانٹنا ہے, میری کیا حیثیت ہے کسی کو ڈانٹنے کی, لیکن یہ تکلیف ہوتی ہے کہ آپ لوگ گول پوسٹ چینج کرتے رہتے ہیں. اب اس بات پہ آپ غور کیجئے گا واٹر بھائی, اس بات پہ آپ نے غور کرنا ہے کہ اگر اللہ نے کہا کہ عیسیٰ کو اٹھا لیا اور آپ کے مطابق اس کا مطلب ہے کہ درجات بلند کر دیے, جب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عیسیٰ نازل ہوں گے, اس کا مطلب پھر کیا بنا؟ امتیاز بھائی مجھے یہ والی بات بتائیں کہ اسلام صرف عقائدوں کو سمجھ کر اور ایک جگہ دماغ میں سٹور کر دینے کا نام ہے کہ عقیدے کو پریکٹس کرنے کا بھی نام ہے؟ دونوں چیزوں کا نام ہے. دونوں چیزوں کا نام ہے. اب آپ مجھے بتائیں, میں آپ کو نہیں کہتا آپ کی زندگی میں کوئی ایسا بندہ ولی اللہ گزرا ہے جس سے آپ کی کبھی ملاقات ہوئی ہو جو آپ سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی اس پر خاص فضل ہے؟ کبھی گزرا ہی ہوگا. بہت سارے لوگ. کسی بندے سے کبھی آپ نے درخواست کی ہے کہ اب کئی دفعہ علم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں انسان کے اوپر, تو یہ آپ برائے مہربانی دعا کریں, استخارہ کریں, کوئی چیز کریں, ہمیں بتائیں کہ ہم یہ جو اللہ تعالیٰ کی آیات کا قرآن پاک سے کا ترجمہ کر رہے ہیں یہ صحیح ہے کہ غلط ہے. کبھی اللہ تعالیٰ سے بھی تو گزارش کریں کہ یا اللہ ہمیں فہم دے قرآن کا. اب سنیں, یہ بات آپ نے غلط کی ہے. دیکھیں آپ مثال دیتے اتنا غلط ہوتی ہے. مرزا صاحب نے کہا ہے کہ جن چیزوں کے اوپر انسان کی نجات کا دار و مدار ہے نا, وہ ہر دور میں برابر پبلش ہوتی رہتی ہیں, شائع ہوتی رہتی ہیں. اب مجھے ایک بات بتائیں, میرے پاس 13 صدیوں کے مفسرین, علماء, اولیاء, مجتہدین, ان سب کی گواہی موجود ہے. خدا کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں کہ 13 صدیوں کے جتنے مجددین جن کو آپ کی جماعت نے, مرزا صاحب نے مجدد مانا ہے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, ان کا ساروں کا اس بات پہ اجماع ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سے مراد عیسیٰ علیہ السلام ہے, کہ جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا نا کہ ان کو اٹھایا اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان کا نزول ہوگا. سب کا اجماع ہے کہ اس سے مراد وہ ہیں. اب پھر اس کے باوجود اگر میں یار کسی سائٹ جا کے پوچھتا ہوں کہ اس آیت کا مطلب یہ تو بات ہی بڑی عجیب ہے یار. پیارے بھائی, اسلام تو 1400 سال پہلے نازل ہو چکا تھا. آپ صحابہ کرام کی تفسیریں تو ہمیں بتا رہے ہیں, تو آپ پھر مجھے یہ والی بات بتائیں کہ امام مہدی اور حضرت عیسیٰ نے کرنے کیا دنیا میں آنا ہے؟ اگر ساری چیزیں آپ لوگوں پر پہلے ہی آپ کے 1300 سال کے جتنے بھی علماء اور اولیاء بتا چکے ہیں آپ کو, تو امام مہدی نے آگے کرنا کیا؟ اور سر آپ کی غلطیاں ہی تو درست کرنی ہیں انہوں نے. سر میں بتا دیتا ہوں, یہی تو بات ہے واٹر بھائی, کہ آپ لوگ اپنے عقیدوں کو پہلے بناتے ہیں اور دلائل کو بعد میں اس کے مطابق ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ نے مجھ سے سوال کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کرنے آنا ہے. مجھے افسوس ہوتا ہے کہ آپ کو نہیں پتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیلات سے بتا دیا ہے کہ کیا کرنے آنا ہے. حضرت مہدی نے کیا کرنے آنا ہے, آپ کو نہیں پتا کہ احادیث میں ایک بات بتا دی گئی ہے. تو میں یہ بات کس سے پوچھنے جاؤں گا؟ مجھے آپ خدا کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں کہ ابھی لائیو بیٹھ کے کہہ رہا ہوں, میں پوری قادیانیت کو لفظ چیلنج استعمال نہیں کرتا, میں دعوت دے کے کہہ رہا ہوں, مجھے ایک حدیث لا دیں, ایک حدیث جس میں لکھا ہو کہ حضرت مہدی نے آ کے قرآن کریم کی تفسیر کرنی ہے, یا احادیث کی وضاحت کرنی ہے, یا قرآن اور حدیث کے حوالے سے مسلمانوں میں غلطیاں ہیں ان کو وہ ٹھیک کریں گے. ایک حدیث دے دیں, لائیں. بات دراصل یہ ہے یار, بات اصل میں یہ ہے کہ آپ دیکھیں نا یار, دیکھیں نا جو سوال آپ پوچھتے ہیں آپ کو اس کا جواب دے کہ میری بات تو سن لینا. اب آپ کا سوال, اب آپ کے ذہن میں کیا بات بیٹھی ہوئی ہے؟ آپ کے ذہن میں بات بیٹھی ہوئی ہے کہ حضرت مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام نے آ کے قرآن اور حدیث کی تشریح کرنی ہے. کہاں پہ لکھی ہوئی بات یہ؟ کیا آپ سے یہ پوچھنا کہ یہ بات آپ نے کہاں سے سیکھی ہے میرا حق نہیں بنتا؟ آپ مجھے یہ والی بات بتائیں کہ اور جو میں نے پوچھی وہ بات کہاں گئی؟ ہاں جی, جو میں نے آپ سے, آپ کے جواب جب آپ نے دیا, آپ نے خود کہا کہ آپ نے کہا کہ جی عیسیٰ اور حضرت مہدی انہوں نے قرآن و حدیث کے صحیح مفہوم اور معنی بیان کرنے آنا ہے. میں نے کہا آپ نے یہ بات کہاں پہ پڑھی ہے؟
آپ ذرا ریکارڈنگ چلا کے دیکھیے گا جو میں نے بات کی ہے نا وہ. اچھا ایک سیکنڈ آپ نے کیا یہ نہیں کہا تھا کہ اگر ساری چیزیں ہمارے علماء کو پتہ ہیں تو انہوں نے کیا کرنے آنا ہے؟ آپ نے کہا تھا نا. جی میں نے یہ بالکل کہا. آپ مجھے ایک بات بتائیں دیکھیں نا پھر آپ الفاظ کو پکڑتے ہیں. آپ کی بات کا مطلب یہی ہے نا کہ بھائی قرآن و حدیث کی جو درست تفسیر اور تشریح ہے وہ حضرت مہدی اور عیسیٰ نے کرنی ہے. یہ آپ کا عقیدہ ہے نا؟ سر میری بات سنیں. سر مجھے بھی تو کوئی بات سمجھا دیں میرے بھائی تاکہ میں آپ کی بات سمجھ سکوں. آپ مجھے بتائیں کہ واٹر بھائی میں کیا بولوں گا تو آپ کو کچھ سمجھا پاؤں گا نا. میں آپ سے ڈانٹ کھانی بس کروں گا تو پھر کچھ آپ کو بتا دوں گا. ڈانٹ نہیں. دیکھیں نا اب میں آپ سے جو بات سمجھنا آپ کو بات سمجھانے کے لیے آپ کو جاننا بھی ضروری ہے کہ نہیں. کیوں میں نے آپ سے کہا واٹر بھائی میں نے سمپل سی آپ سے بات کی ہے. واٹر بھائی میں نے سمپل سی آپ سے بات کی ہے. ابھی آپ دیکھیے جب آپ بولیں گے نا آپ اس بات کے اوپر ایک لفظ بھی نہیں کہیں گے. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کیا آپ کے عقیدے میں کیا آپ کے نالج میں کیا آپ کے عقیدے میں دیکھیں ابھی آپ میرے اوپر بول رہے ہیں کیا آپ کے عقیدے میں کیا آپ کے نالج میں یہ بات ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا حضرت مہدی علیہ السلام جو ہے انہوں نے مسلمانوں کے قرآن و حدیث کے صحیح معنی بیان کرنے آنا ہے؟ آپ کے عقیدے میں یہ بات ہے یا آپ کہہ دیں کہ نہیں ہے؟ جی جناب اب اس کا کائنڈلی بتا دیں مجھے. میرے سے کسی ایسے عقیدے پہ دستخط تو لیے نہیں گئے ہوئے لیکن میری عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ انسان جو ہے وہ جگہ جگہ پہ غلطیاں اور کمزوریاں ہیں اس کے علم میں. اور جب کوئی بڑی ہستی دنیا پر آئے گی تو وہ کیوں نہیں قرآن شریف کا صحیح مطلب ہمیں سمجھائے گی, کیوں نہیں ہمیں ضعیف حدیثوں کے بارے میں آگاہ کرے گی, کیوں نہیں ہمارے ضعیف عقائد کو دور کرے گی. امام مہدی نے اور حضرت عیسیٰ نے کرنا کیا ہے آگے دنیا میں؟ ہمارے ضعیف عقائد کو ہی تو دور کرنا ہے. نہیں غلط ہے. اب دیکھیں آپ نے بات کر لی نا. پھر آپ بتا دیں. پھر میں بتا دیتا ہوں بات مکمل کرنے دیں مجھے بھی. ایک منٹ تو دے دیا کریں امتیاز بھائی 1 منٹ تو دے دیا کریں. اگر میں آپ کے ان کا سارا سکیجول اور ان کا سارا پروگرام آپ لوگوں کے پاس پہلے سے ہی لکھا لکھایا ہے نا میرے پاس نہیں ہے. یہی تو غلطی ہے نا. میرے پاس نہیں ہے. اللہ کے نبی کچھ ہے ہی نہیں. جب آپ لوگوں کے پاس کچھ ہے ہی نہیں تو پھر آپ ہماری غلطیاں کیوں اجاگر کرنے بیٹھے ہیں؟ سنت اور حدیث کے اندر ہے یہ دو باتوں کا فرق ہے. کون سی نبی کی سنت اور حدیث کے مطابق جو ہے حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ آ جائیں گے؟ جو بندہ ہی فوت ہو گیا مطلب لفظوں کے آپ نے بدل دیے, قرآن کی آیات کے مطلب آپ نے بدل دیے, اسے کہتے ہیں ہر چیز کو بدل کے آپ بیٹھے ہیں. ٹھہر جاؤ نا. ابھی آپ کنفیوز ہو گئے ہو اس لیے آپ بول رہے ہو متواتر, حالانکہ جب آپ آئے تھے آپ بات وہیں پہ لے کے جاتے ہیں جہاں سے شروع کی تھی. آپ ڈاکومنٹ لائیں. آپ کا ڈاکومنٹ جو ہے نا امتیاز بھائی آپ ڈاکومنٹ مئی میں لائیں گے تو پھر ایسے نہیں بھائی ایسے نہیں. دیکھ لیں کتنے افسوس کی بات ہے. آخر پہ آ کے آپ نے ٹپیکل قادیانی والی بات کر دی. عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے. یعنی بحث ہماری کیا چل رہی ہے جب آپ بالکل سپیچ لیس ہو گئے, آپ کو کچھ پتہ نہیں میں نے کیا کہنا. آپ نے اینڈ پہ وہی ٹپیکل قادیانی والی بات کر دی, عیسیٰ فوت ہو گئے. ہم یہ ٹاپک ڈسکس کر رہے ہیں. سوال آپ نے یہ کیا تھا حضرت مہدی نے کیا کرنے آنے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ جو زمین ہے یہ ظلم سے بھر چکی ہوگی. حضرت مہدی آ کے اس کو عدل انصاف سے بھر دیں گے. اب بتائیں ذرا کیا اس وقت جو زمین ہے وہ ظلم سے نہیں بھری ہوئی ہے؟ اچھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کئی چیزیں ہیں نا, لیکن ان کا جو بنیادی کردار ہے جو حضرت مہدی نہیں کر سکتے وہ کیا ہے؟ دجال کو قتل کرنا. وہ ان کا بنیادی کردار ہے, وہ کریں گے. تو بات آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ کا کیا کردار ہے. جب آپ کو آگے سے کوئی بات کرنی نہیں آ رہی ہے آپ نے اینڈ پہ کیا کہہ دیا؟ عیسیٰ فوت ہو گئے ہیں. یار یہ کوئی تو کم از کم لاجک آپ لوگوں کی باتوں میں ہو. اس کے بعد آپ ہمیں یہ بتا رہے ہیں اب خود اپنی بات پہ واٹر پہ خدا کے لیے سب سے بڑا مسئلہ پتا ہے کہ آپ لوگ لائیو آ کے صرف بولنا چاہتے ہیں, اپنی باتوں پہ خود بھی آپ غور نہیں کرتے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ قرآن و حدیث یعنی آپ کی بات کے مطابق قرآن و حدیث کے جو صحیح معنی ہیں وہ 14 صدیوں سے چھپے ہوئے ہیں, غلط ہیں, ہم غلط پڑھ رہے ہیں, غلط مان رہے ہیں. کو بات ہے کرنے والی یار, ایک انسان کا ایک عالم کا غلطی کا نہیں, یہ بات نہیں ہو رہی ہے. بالکل کوئی عالم
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی عالم بڑے سے بڑا بھی کیوں نہ ہو ایسا نہیں ہے کہ جو کسی بات میں غلطی نہ کر سکتا ہو. یہ امت کا عقیدہ ہے. پوری کی پوری امت غلطی کر جائے یہ محال ہے. پوری امت غلطی نہیں کر سکتی, یہ بات یاد رکھیے گا. اگر پوری کی پوری امت غلط ہے اس کا مطلب ہے پھر تو اسلام کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہے. تو آپ لوگ دو باتوں کو کنفیوز کر رہے ہیں. کسی ایک انفرادی طور پہ کسی عالم کو غلطی لگنا وہ اور بات ہے. پوری امت کے سارے علماء کو غلطی لگ جانا یہ بات آپ کر رہے ہیں. اس کو عقل مانتی ہے کہ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کے معنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معنی بیان بھی کر دیے, اس کے باوجود بھی سارے کی ساری امت اسے سمجھ سکتی نہیں ہے. کیا قرآن کوئی پہیلی ہے؟ امتیاز بھائی, ساری کی ساری امت کو حضرت موسیٰ کے ٹائم پہ بھی غلطی لگ گئی. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ساری کی ساری امت کو حضرت عیسیٰ کے ٹائم پہ بھی غلطی لگ گئی تھی. ساری کی ساری امت کے علماء کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی غلطی لگ گئی تھی. نہ بھائی میرے پاس سنو, کون سی پہلے مثال دیں. آپ نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کی ساری امت کو غلطی لگ گئی تھی, کون سی غلطی بتائیں؟ فرعون نے ان کو نہیں مانا تھا. حضرت عیسیٰ کے یہودیوں کو غلطی نہیں لگ گئی, حضرت عیسیٰ کو نبی نہیں مانا تھا انہوں نے. رسول اللہ کے زمانے میں ساری امتوں کو غلطی نہیں لگ گئی, انہوں نے کیا مان لیا تھا رسول اللہ کو. کہ آپ فارماسیوٹیکل میں سائنٹسٹ ہیں, اس کا مطلب ہے کم از کم آپ آرگیومنٹ سمجھنا بھی جانتے ہیں, آرگیومنٹ دینا بھی جانتے ہیں. آپ نے بات کیا کی تھی؟ آپ نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ساری امت کو غلطی لگ گئی. میں نے کہا مثال دیں. آگے آپ کیا شاہ فرما رہے ہیں کہ کیا فرعون کافر نہیں تھا؟ اللہ اکبر, یہ مثال ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ حضرت عیسیٰ کو پہچاننے میں کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کی ساری امت کو غلطی لگ گئی, اس کی مثال دیں. پہلے آپ اپنی بات واپس لے لیں. آپ واپس لے لی بات, واپس لے لی. آپ بتائیں کہ حضرت عیسیٰ کو ماننے میں سارے یہود کو غلطی نہیں لگ گئی؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. عیسیٰ علیہ السلام کی ساری امت کو بھی غلطی کسی ایک بات میں بھی نہیں لگی. مثال دیں. اچھا جی, چلو آگے بتائیں. رسول کریم کو ماننے میں کتنے لوگوں کو ایمان لے آئے؟ کتنے لوگوں کی بات نہیں. آپ نے کہا کہ کسی چیز کے اوپر ساری کی ساری امت غلط ہو. یہودوں نے ساروں کو غلطی نہیں لگی. یہود میں سے بھی لوگ ایمان لائے, عیسائیوں میں سے بھی لوگ ایمان لائے. اب بتائیں. اور بھائی جان وہ تو لائے, لیکن ایز اے امت انہوں نے, پوری امت نے تو قبول نہیں نہ کر لیا. آپ نے کہا ہے, اور پیارے بھائی واٹر بھائی افسوس کی بات ہے, آپ مجھے حیرت اس بات پہ ہو رہی ہے کہ آپ آرگیومنٹ سن تو لو نا میرے بھائی, سن تو لو. افسوس اس بات کا ہو رہا ہے کہ اس وقت آپ صرف کوشش کر رہے ہیں کہ جو الفاظ آپ کی زبان سے نکل جائے نا کس طریقے کو میں کور کر لوں ان کو. ٹھیک ہے, آپ کو میں نے کہا کہ امت مسلمہ کے سارے علماء سارے 100% غلط ہوں کسی بات کو قرآن و حدیث کے سمجھنے میں, یہ محال ہے. اس پہ آپ نے کہا کہ نہیں ہو سکتا ہے. میں نے کہا بتائیں کیسے. آپ نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کی ساری امت کو غلطی لگی. میں نے کہا کہاں پہ؟ کوئی جواب نہیں. آپ نے کہا عیسیٰ کی امت کو کہاں پہ؟ کوئی جواب نہیں. آپ نے کہا کہ یہود و نصارہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ماننے کو تیار ہی نہیں, آپ کچھ ماننے کو تیار نہیں. آپ کی بات کے خلاف قرآن میں لکھا, اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ یعرفون. حضرت عیسیٰ کو کتنے ماننے والے؟ سن لو بات. اللہ تعالیٰ کے قرآن میں واٹر صاحب لکھا ہوا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. اے نبی انہوں نے آپ کو ایسے پہچان لیا ہے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. یہ غلطی لگی ہے. کسی کا ایمان لانا زمینی حقائق کے بارے میں بات کریں. زمینی حقائق کے بارے میں بات کریں. کیا حقائق ہیں؟ کتنے لوگ رسول پاک کی زندگی میں مسلمان ہو چکے تھے, تعداد بتائیں. اس سے کیا ثابت ہوا؟ اس سے ثابت ہوا کہ تب بھی اکثریت نے نہیں مانا ہوا تھا, مخالفت کی زیادہ. تو پھر ثابت کیا ہوا؟ وقت لگتا ہے چیزوں کو سمجھنے میں. تو آپ کا آرگیومنٹ کیا تھا؟ پوری امت 100% غلط. اور یار ٹھہر تو جانا سائنٹسٹ صاحب, یہ پرابلم ہے. آپ جیسا انسان جو سائنٹسٹ ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں, اگر اس کو آرگیومنٹ سمجھنے اور آرگیومنٹ دینے کا یہ حال ہے, بتائیں ہم لوگوں سے باقی سے کیا امید رکھیں گے؟ آرگیومنٹ آپ نے اس بات پہ دینا تھا کہ 100% امت
100% گمراہی میں چلی گئی, کوئی مثال ہی نہیں ہے. اب مثالیں میں تو کیا دے رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام پہ کچھ نے ایمان لایا, کچھ نے نہیں لایا, تو میں کیا کروں؟ میرے پیارے بھائی, میں نے آپ کو یہ والی بات کہی تھی اور آپ یار یہ کہہ یہ رہے تھے مان لو کہ آپ بات انسان کرنے ہیں, ہی نہیں آپ دیں کی گے زبان امتیاز سے بھائی, تو غلط پھر میں بات کیسے نکل بات گئی ہے, کروں؟ آپ نے مان بھی لی ہے. میری بات سنو, آپ انسان ہیں, آپ کی زبان سے غلط کلمات نکل گئے, اب ان کو کور کرنے کے لیے اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں آپ. اتنی ساری بات صرف. امتیاز صاحب آپ بالکل غلط بات کر رہے ہیں. میں نے آپ سے کہا تھا, ہماری بات یہاں پہ ہو رہی تھی کہ امت میں جو ہے, آپ کہہ رہے تھے کہ اتنے سارے صحابہ, اتنے سارے اولیاء, اتنے سارے علماء, غلط بھائی, تو میں نے کہا کہ علماء کو بھی غلطی لگ سکتی. غلط, بالکل غلط. افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں میں لفظ جھوٹ استعمال نہیں کروں گا. نہیں امتیاز بھائی, روک دیتے ہیں بات, روک دیں آپ ہی روک دیں. میری بات سنیں آپ ذرا. رمضان کے مہینے میں میں آپ کے بارے میں لفظ جھوٹ کا استعمال نہیں کرنا چاہتا. کتنے افسوس سے کہنا پڑتا ہے. آپ کی اور میری بات اس پہ ہوئی, آپ کو میں نے کہا کہ پورے کی پوری امت کے سارے علماء 100% ایک کسی منٹ بات اجازت کو دیجیے سمجھنے گا, میں میں نے ذرا غلطی کر کام میں جائیں. بزی ہو رہا ہوں. میں نے دیکھیں آپ کام میں بزی ہو گئے. یہ بھی ٹپیکل قادیانی ٹیکٹک ہے کہ جب دیکھو نا کہ اب کوئی بات نہیں بنی, کام میں بزی ہو جاؤ. کیا کرے بندہ آپ لوگوں کا, وہی ٹپیکل قادیانی باتیں آپ کر رہے ہیں, اور آپ کہتے ہیں میں سائنٹسٹ ہوں. جی ضیاء بھائی آپ موجود ہیں ہمارے ساتھ؟ اچھا شاید ضیاء بھائی اس وقت نہیں ہے. چلیں بہرحال بھائی دیکھ لو, بھائی دیکھ لو. اللہ کی پناہ, اللہ کی پناہ. یہ ان لوگوں کا حال ہے جو خود کو سائنٹسٹ کہہ رہے ہیں. جی جی, کتنی عجیب سی. الامان الحفیظ. اور بھائی اس کو یہ بھی نہیں تھا پتا کہ ایک غلطی کا ازالہ میں کیا دعویٰ ہوا ہے. بھائی جس کو یہ نہیں پتا کہ ایک غلطی کا ازالہ میں مرزا صاحب نے نبوت کا دعویٰ کی تھا, اس کو تو کچھ نہیں آتا. یہ تو ہمیں پتا ہے. بٹ جی اصل میں بشیر بھائی خدا کی قسم ہے, کاش یار ان لوگوں کے جو ان کے عام لوگ ہیں ان کی آنکھوں کے آگے سے پٹی اتر جائے. ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں, ہمارے پاس تو دیکھو کوئی جبر تو ہے نہیں ہے. یعنی دیکھیں یہ کلاسیکل اگزامپل تھی آپ کے سامنے کہ ایک آدمی سائنٹسٹ ہونے کا دعوے دار ہے اور کس طرح وہ گول پوسٹ کو شفٹ کر رہا ہے. ایک بات کی, وہاں پہ کچھ نہیں بنا, بات چینج, اور اینڈ پہ جا کے ٹپیکل قادیانی بات کر دی. اس فوت ہو گئے ہیں. اینڈ پہ جا کے ٹپیکل قادیانی بات کر دی, میں بزی ہو گیا ہوں. یہ دونوں ٹپیکل قادیانی باتیں ہیں, ٹپیکل. جی بھائی بالکل. اور یہ تو ان کی ٹریننگ بھی ہے کہ اس طرح بولو. ہاں یہ ٹریننگ ہے, بالکل یہ ٹریننگ ہے. اور اس کی ٹریننگ نہیں ہوگی چونکہ یہ بیچارہ تو اپنے مذہب کے دلائل سے واقف بھی نہیں ہے کہ کیا اس کو کہا جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہی کر سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہدایت دے اس کو. ہان سی جرا آج کل مل نہیں رہا, وہ بھی فارماکالوجسٹ ہے. یا ہان جو آپ کہنا بھائی فارماکالوجسٹ ہے بھائی. یار کیا کہا جائے, خدا کی قسم یار, بڑی 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 حیرت ہوتی ہے. اور تکلیف اس بات پہ ہوتی ہے کہ بھائی اپنے آپ کو اتنے بڑے لیبلز دینے کے بعد, ہمارا تو کوئی دعویٰ نہیں سائنٹسٹ ہونے کا, کچھ بھی نہیں ہے ہم تو بھائی, لیکن یار ایک آدمی اتنے بڑے دعوے کرے اور پھر یہ حالت ہو آرگیومنٹ کے حوالے سے. اس کا مطلب ہے کہ جن فیلڈ میں لوگ کام کر رہے ہیں ہمیں ان پہ ترس آتا ہے بھائی, وہاں پہ یہ کیا کرتے ہوں گے. جی بھائی, اور فارماکالوجی میں میڈیسن ہی مکس کرنے ہوتے, کوئی اپنا مشکل کام نہیں. ٹائلینول نہیں تو بس دوجے مکس کرو, بس یہی کام ہے بھائی. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یہ نہیں بھائی کہ so for example in my job I have to read essays and give feedback, so I'm reading someone else's writings constantly. Every semester there's new people. I have to read their writing style. I have to make sure they didn't cheat, make sure they're not using AI, make sure every reference is right, is accurate. So I'm doing this kind of work. So other people, even like a medical doctor, like
the Nasser brothers are medical doctors, but they're not reviewing literature every day and trying to make sense of complicated literature. So ये है मसला भाई. बिल्कुल ऐसा ही है.